لیکن اس کو سیلیبریٹ کرنا ایک طرح سے اور اس پورے عمل میں شریک ہونا جو ہے، اس سے وہ روح آتی ہے انسان کے اندر. اگر وہ کہے نہیں میں تو گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتی اور تم میرے سامنے کٹا میں تو کھاؤں گی بھی نہیں، اور ہائے ہائے یہ بال کیسے ہیں اس کے، یہ دم بھی ہوتی ہے اس کی، اور یہ تو جھول ہے، اور اس طرح کے بہت سے نخرے کر کے عام طور پر لڑکیاں پیچھے ہٹ جاتی ہیں کام سے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو اس کو سنت سمجھ کر آگے بڑھنا ہے، ہاتھ لگانا ہے، تقسیم کرنا ہے، دینا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے جسم صحیح سلامت ہے، آپ یہ سب کچھ ابھی کر سکتے ہیں، تو یہ کام کر لیں. اور ان سارے کاموں کے کرنے میں آپ کے دل میں خیال کیا ہونا چاہیے کہ سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں. وہ اللہ کے دوست تھے، ان کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے محبت کرے. یعنی اللہ کی محبت میں یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا، مصیبت سمجھ کے نہیں کرنا، اور کام کرتے ہوئے بہت باتیں نہیں بنانی، یہ باتیں ہی نہیں کرتے چلے جانا. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں وہ بولتے بہت ہیں. حتیٰ کہ آج مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کسی کے غسل میں شریک تھی، آج کسی کی ڈیتھ ہو گئی، تو جو غسل دے رہی تھی مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی. ہم دیکھیے کہ میت کو ہاتھ لگاتے وقت اس وقت انسان کو اپنی آخرت یاد کرنی چاہیے، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھنا چاہیے. اس سے کئی اور سبق انسان کو مل سکتے ہیں کہ جس طرح میت اب اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، ایک دن میں بھی اس ٹیبل پر یا اس چارپائی پر ہوں گی، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی. میں اپنے لیے کیا چاہوں گی کہ مجھے کس طرح ہاتھ لگایا جائے، اسی طرح اس کو ہاتھ لگایا جائے. یہ کئی سبق ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم صرف باتیں کرتے چلے جائیں تو غور و فکر کرنا کم ہو جاتا ہے، اور پھر استغفار کرنا اور اللہ کی یاد اور موت سے جو عبرت ہے وہ ختم ہو جاتی. تو ہر وقت نہیں بولتے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ایسی چپ سادھ لیتے ہیں کہ بالکل ہی نہیں بولتے. یعنی کہ آپ ضرور بات کریں، لیکن ایک ایسا شغل نہ لگا لیں کہ جس میں پھر روح چلی جائے، کسی ایکسٹریم پر نہ ہو. یعنی آپ بات بھی کریں اور خوشگوار ماحول بھی رکھیں، لیکن ٹو مچ ٹاکنگ نہ ہو. اس میں سے جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہو، جو سبق نکل رہے ہوں، ان کو ضرور آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کریں. اور ہو سکے تو تھوڑا سا یعنی گوشت، خون، ان سارے جو اعضاء ہیں، ان کی فنکشننگ ہے، ان کی جو حقیقت ہے، اس کے بارے میں کچھ پڑھ بھی لیں. خون کس چیز سے بنا ہوتا ہے، دل کیسے کام کرتا ہے، پھیپھڑے کیسے، کیونکہ اگر بکرے کے پھیپھڑے سلامت نکالیں نا، اس کی جو پائپ ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر اس میں ہوا بھرے تو وہ پھولنے پہ لگتے ہیں. کہ کس طرح پھولتے ہیں، اسپنجی ہوتے ہیں تو کس قسم کے ہوتے ہیں، سپلین کس کو کہتے ہیں، اور کڈنیز کیسے ہوتے ہیں. ہم تو کٹے ہوئے کڈنی کھاتے ہیں، ہم سمجھتے کڈنی ایسے ہی آدھا سا ہوتا ہے. کڈنی کی اصل شیپ کیا ہوتی، تو اس میں بچوں کو سکھائیں، بلکہ اپنے آس پاس کے جو بچے ہیں ان کو ایک ایک چیز سکھائیں. وینز کون سی ہیں، آرٹریز کون سی ہیں، اور اس میں، اور یہ سب کچھ کیا ہوگا، اللہ کی تخلیق پر غور کرنا ہوگا کہ گوشت ہڈیوں کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے. جی اسی طرح ایک عید تھی اور بکرا ذبح کیا گیا تھا، تو ان دنوں میں میٹرک میں تھی اور میں کڈنی کے بارے میں پڑھی تھی. پاپا کو کہا کہ مجھے سمجھایا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو جب وہ ذبح کیا گیا تو پاپا نے تب مجھے بلایا اور اس کا کڈنی کٹا ہوا تھا، ادھر سے مجھے سمجھایا. اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا، وہ مجھے ابھی بھی یاد آتا. اچھا اس کے ایسی بہت. یعنی یہ ساری چیزیں بھی سیکھنے کی. ٹھیک ہے ہماری باڈی بالکل اس طرح کی تو نہیں، لیکن کافی حد تک ملتی جلتی بھی ہے، بہت سے اعضاء ملتے جلتے بھی ہیں. تو ان اعضاء کو دیکھ کر ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا بھی سکتے ہیں. تو مومن کا ہر کام بامقصد ہوتا ہے، صرف شغل نہیں ہوتا، صرف سیلیبریشن نہیں ہوتی، ہر چیز بامقصد. پھر اگر عورت اپنے ہاتھ سے قربانی کر رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے. اور پھر اپنی بیٹیوں کو بھی شریک کرنا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ اپنی قربانی وہ اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کریں، اپنا کام خود کریں. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ بیٹیوں کی قربانی الگ تھی، انہوں نے اپنی بھی کی، اور دوسرے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کی. پھر قربانی کرنے کے لیے جگہ مقرر کرنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قربانی کرنے کی جگہ قربانی کرتے تھے. پھر عیدگاہ میں قربانی کرنا. نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں قربانی کیا کرتے تھے، یعنی جہاں نماز پڑھتے تھے وہیں کھلے میدان میں قربانیاں کی جاتی تھی. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر میدان کچا ہو
تو قربانی کرنے کے بعد اس کی جو خون وغیرہ ہے اس کو زمین کھود کے اس کے اندر سب کچھ دفن کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کسی قسم کا تعفن نہیں پھیلتا جو عموماً ہمارے شہروں میں پھیل جاتا ہے، جب ہر شخص اپنی قربانی کر کے جول وغیرہ کو اپنے دروازے پہ باہر رکھ دیتا ہے۔